وضو کے مستحبات ہم پڑھ چکے ہیں، وضو کے مکروہات پڑھ چکے ہیں۔ اب معذور کا وضو، یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ، اللہ نہ کرے لیکن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پلاسٹر لگے ہوا ہے، زخم ہے، مرہم ہے، پٹی ہے، تو معذور کا وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں درد ہو یا کوئی عضو پھٹ گیا ہو یا اور کوئی مرض ہو جس کی وجہ سے ان پر پانی بہانا نقصان کرتا ہو، تو ایسی حالت میں ان کا دھونا ضروری نہیں، صرف ان پر مسح کر لینا چاہیے۔ اور اگر مسح بھی نقصان کرے تو یوں ہی چھوڑ دے۔ اگر کسی عضو پر پھوڑا، پھنسی، پمپلز، زخم ہونے یا ٹوٹ جانے یا کسی اور وجہ سے پٹی بندھی ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں، ہے نا۔ پلاسٹر لگا ہوا ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ زخم ہو گیا، یہاں پٹی لگائیں ہاتھ پر، تو یہ جو باڈی پارٹس ہیں جن دھونے میں جو آتے ہیں، اب انہی کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے تو بھی کیا ہے، پٹی کا کھولنا اگر پریشانی میں لاحق ہو تو خواہ جسم کا دھونا مضر ہو یا نہ ہو، تو پہلی صورت یہ ہے کہ پھر آپ دھوئے یا اس میں مسح کر دے، ٹھیک ہے۔ پٹی کا کھولنا مضر نہ ہو لیکن کھولنے کے بعد باندھنے کے وقت تکلیف ہو جائیں گی، یعنی آپ باندھ سکے نہ اور نہ کوئی باندھنے والا موجود ہو، تو پھر ایسے وقت میں پھر اس کے اوپر مسح کر لینا چاہیے۔ تیسری صورت، نہ پٹی کھولنا مضر ہو نہ کھولنے کے بعد باندھنے کا وقت ہو، تو پہلی اور دوسری صورت میں تمام پٹی پر مسح کر لینا ہے، خواہ وہ پٹی زخم کے برابر ہو یا زخم سے زیادہ بھی ہو۔ آپ بولیں گے بھائی یہاں پہ کریک ہے، کریک جو ہے یہاں پہ ایلبو میں ہے اور ہاتھ کتنا پلاسٹر لگے ہوا ہے، یہ پورا، تو پھر میں کو پورا ہاتھ مرا وضو نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس لیے فقہا کیا کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں خواہ پٹی پر زخم کے برابر پٹی ہو یا زخم سے زیادہ ہو، اگر مسا بھی نقصان کرے تو یوں ہی چھوڑ دیں۔ تیسری صورت میں پٹی کھول کر تمام عضو کو دھو ڈالے، بشرطے کہ زخم کا دھونا نقصان نہ کرے، ورنہ زخمی حصے کو چھوڑ کر باقی حصے کو دھو ڈالے اور زخمی حصے پر مسا کر لے، اور اگر مسا بھی نقصان کرے تو پٹی باندھ کر پٹی پر مسا کرے۔ اگر زخم پر مسا کرنا تو نقصان نہ کرے لیکن پٹی خون سے ایسی چپک گئی ہو کہ اس کے کھلنے میں زخم کے تازہ ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی پٹی پر مسا کر لے۔ کھول سکتے ہیں آپ، بٹ جیسے ہی آپ پٹی نکالیں گے تو وہ پٹی چپکی ہوئی ہے، اس سے زخم کیا ہو جائے گا، پھر وہ تازہ ہو جائے گا، سوکھ نہیں پائیں گا یا پھر ہرا ہو جائے گا زخم، تو پہلے ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ پھر اس سے مسا کر لے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مرض ہو جس میں وضو کو توڑنے والی چیزیں برابر جاری رہتی ہو، مثلا کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہتا ہے یا ہمیشہ ہوا خارج رہتی ہے یا زخم سے رطوبت بہتی ہو یا بواسیر ہے، یا پھر ایسی خاتون جس کا خون جاری رہتا ہے، ایام ختم بھی ہو گئے لیکن خون جاری رہتا ہے، تو پھر اس وقت کے فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، تو ایسے شخص کو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سوال کوشچن تھا آن لائن، ہم اس کا جواب آپ کو دے چکے ہیں، اب اس کی تفصیل دیکھیے کتاب میں آ رہی ہے۔ اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھ لے، یعنی کہ اب آپ نے ظہر میں وضو کیا تھا تو ظہر سے لے کر عصر تک وہ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کتنی بھی قضا کر لے یا وہ نمازیں پڑھ لے، نفل پڑھ لے، سب پڑھ لے، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا اب آپ کو نیا وضو کرنا ہے عصر کے لیے۔ کس شخص کو؟ جس کو جو قطرے ٹپکنے کا جس کو ہے، اسی وجہ سے میری ہوا خارج ہو رہی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سجدے میں جاتے نا تو ایسا تھا بلون گیا، نہیں بھی ایسا لگا تو وسوسہ آتا، تو ہوا خارج ہو رہی،
تو یہ بہت ساری باتیں ہیں تو جس میں ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا وضو نماز کا وقت جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ کسی دوسرے حدث کے لاحق ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے نا. یعنی اب جان بوجھ کر اس نے ہوا نکال دیا اور پھر بولا نہیں یہ جا کے طہارت کر لے رہا جا کے، اور بولے میرے تو بوندیں نکلتی رہتی، میرا وضو نہیں ٹوٹا. ایسا نہیں، یہ اب اچھا خاصا وضو میرا تو ٹوٹ جاتا اس سے. جو مرض اس کو ہے اس سے نیز نماز کا وقت آنے سے نہیں ٹوٹتا، پھر جب تک اس کا مرض پوری طرح دفع نہ ہو جائے، یعنی ایک نماز کا پورا وقت ایسا نہ ملے جس میں مرض ایک مرتبہ بھی نہ پایا جائے، وہ شخص معذور سمجھا جائے گا. یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے اتنا گیپ میں بھی اس کا وقت خالی نہیں رہتا، پیشاب نکلتے رہتا، گرتے رہتا، ہوا نکلتے رہتی، تو ایسا شخص معذور ہے. اب بولے کبھی کبھار ایسا گر جاتے بوند، کبھی کبھار ایسا لگتا ہوا نکل رہی، وہ معذور نہیں ہے. بولے کسی دن ایسا لگتا مجھے، کسی دن لگتا نا، اس دن علاج کریں گے، دیکھیں گے. وہ آدمی معذور نہیں سمجھا جائے گا، ہمیں سے خیال رکھنا ہے. اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جلدی پڑھتا ہوں اس کو. وضو توڑنے والی چیزیں پاخانہ یا پیشاب کے راہ سے کسی چیز کا نکلنا، خواہ اس کے نکلنے کی عادت ہو یا نہ ہو. مثلاً ہوا، پاخانہ، پیشاب، مذی ہے نا. مذی کیا ہے؟ منی سے تھوڑی کم پتلی ہوتی ہے، وہ سفید پانی ایک نکلتا ہے، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی کو پتھری تھی، اسٹون نکل گیا پیشاب کی جگہ سے، بولے کچھ نکلا نہیں، نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا. جسم سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنے مقام سے بہنا، ایسا نکلا خون یا پیپ اور وہاں سے نکل کے بہہ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کے قے ہونا، جس میں صفرا یا کھانا یا پانی یا جمع ہوا خون نکلے. منہ بھر کے قے وہ ہے جس کے روکنے پر قدرت نہ ہو یا بہت تکلیف سے رکے، تو پھر ایسی نکل رہی ہے، وہ آ رہی ہے، خود بخود مطلاٹ ہو رہی ہے، اومیٹنگ ہو رہی ہے، تو جب نکل جائے باہر تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. منہ، ناک، تھوک، ناک چھنک رہے ہیں تو اس میں اتنا خون نکلے کہ خون غالب ہو جائے یا برابر رہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ تھوکے اور تھوکنے میں آپ کو ایسا لگا کہ بھائی خون زیادہ دکھ رہا ہے اس کے اندر، یا کوانٹٹی اس کی دکھ رہی ہے، تھوک پر غالب آ رہی ہے، تھوک کے برابر ہے، یہ ناک سے جو نکلی اس میں برابر ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. کسی چیز کے سہارے اس طرح کہ اگر وہ چیز ہٹا لی جائے تو سونے والا گر پڑے، تو اس پہ ایک کروٹ یا ایک سورین پر ٹیک دے کر چت یا پٹ سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کر رہا اور کسی نے کیا کہ ہٹا دیا تو ایسا ہو گیا، گر گیا فوراً، وضو ٹوٹ جائے گا. اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہ جائے گا. وضو نہیں جائے گا، ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں. یا پھر کسی نے ہلایا تو کیا وضو کر گیا، وضو نہیں ٹوٹا.
بے ہوشی خواہ کسی مرض سے ہو یا کسی صدمہ وغیرہ سے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون، پاگل پن ہے نا، اچانک پاگل پن کا دورہ پڑا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ مستی، اب کون سی مستی؟ کسی نشیلی چیز کے استعمال سے نشہ پیدا ہو جانا، اس قدر کہ پاؤں لڑکھڑا جائے۔ نماز جنازہ آگے آئے گا وہ، تو پاؤں لڑکھڑا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز نے وضاحت کی کہ اونگنے، بیٹھنے، جھکا لینے سے وضو نہ جائے گا، البتہ اس حالت میں گر جائے اور بہت دیر کے بعد چونکے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ رکوع سجود و قیام میں سو جائے یا قیام و قعود میں، ہے نا۔ ہلکی سی سے اونگ لگ گئی تو فقہا کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بالغ آدمی کا رکوع میں، سجدے والی نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا، جسے کہکا کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ سجدہ یا نماز فاسد ہو جائیں گی۔ نماز کے باہر کہکا لگانے سے وضو نہیں جاتا، اسی طرح نماز میں سو جانے اور سونے میں کہکا لگانے سے وضو نہ جائے گا۔ تو کہکا کیسا ہو؟ اتنی آواز میں ہو کہ آس پاس والے سن لے، تو کہکا سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتی ہے نا۔ اچانک کچھ دیکھ لیا اور ہنسا تو اس ہنسنے سے کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گی نماز۔ اب آپ بولیں گے کوئی ہنستا بھی ہے کیا؟ دیکھو فقہا نے ہر چیز کا ہر مسئلہ بتا دیا۔ کوئی ادھر کچھ کر رہا، کچھ ہو گیا تو آدمی کو ادھر نماز میں ہنسی آ گئی، چل وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ارے ہنسنے سے وضو ٹوٹ گیا؟ کس کی بارگاہ میں؟ ہاں مذاق ہے، بارگاہ خداوندی میں اور ٹھٹا اور مذاق لگائے، وضو سے باہر، نماز سے باہر، پنشمنٹ، پینلٹی، نیو وضو، تیری طہارت باقی نہیں رہی۔ بارگاہ خداوندی کے آداب ہوتے ہیں، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہنستا ہے۔ ہو دیکھو نا، وہ ہنسی آپ باہر ہنس رہے، وضو نہیں ٹوٹ رہا، لیکن نماز میں ہنس دیے تو وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ نیا وضو کرنا ہے نماز کے لیے، تو یہ بارگاہ کے آداب ہے، اللہ کی بارگاہ کے آداب۔ تو یہ وضو کے معاملات تھے جو وضو کے اندر ان چیزوں سے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دو بالغ آدمیوں کی شرمگاہوں کا شہوت سے مل جانا، اس طرح کے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ اب دو بالغ آدمی بولے تو آپ بولیں گے آدمی کیوں مل رہے؟ آدم بولے تو مرد عورت دونوں کو بولتے، آدمی، سمجھے؟ ہاں مرد اور عورت، مرد عورت کے برہنہ ہونے یا باہم ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لینے یا چھو لینے سے بشرط کہ مزی نہ نکلے وضو نہ ٹوٹے گا۔ کان یا ناک وغیرہ سے کسی چیز کے نکلنے سے، نماز میں اتنا خفیف ہنسنے سے جس کو یہ ڈکار آنے سے اگرچہ بودار ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان یا ناک وغیرہ سے کسی چیز کے نکلنے سے، البتہ جو گندا پانی آنکھ یا کان وغیرہ سے درد کے ساتھ نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں اتنا خفیف ہنسنے سے جس کو پاس کا آدمی نہ سن سکے
تو وضو نہیں ٹوٹے گا. زخم سے کیڑا یا گوشت کا ٹکڑا اگر پڑنے سے نکلے، گر پڑنے سے ٹکڑا گر پڑے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کے بعد سر منڈانے یا ناخن کٹوانے سے بھی وضو یا نہیں ٹوٹے گا. یا زخم کے اوپر کی مردہ کھال نوچ ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ وضو کے معاملات تھے جو آپ کو پیش کیے. اللہ پاک ہمیں جو ہم سیکھ رہے اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. روزے کا مفسدات، وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو طرح پر ہے. اور ایک وہ ہے جن پر صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی ایک روزے کے عوض ایک ہی روزہ رکھنا. دوسرے وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، یعنی ایک روزے کے عوض ایک روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام بھی آزاد کرنا، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو لگاتار 60 روزے رکھنا. یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 غریبوں کو وقتاً فوقتاً کھانا کھلانا. بس ہر ایک قسم کی علیحدہ علیحدہ بیان ہے روزے کی. وہ چیزیں جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، وہ چیزیں قضا و کفارہ. قضا تو وہ ہے آپ سب جانتے ہیں، بیمار ہے آدمی نے روزہ چھوڑ دیا، سفر میں، سخت سفر میں، اور 92 کلومیٹر کے آگے جا رہا ہے بندہ، اور سحری سے پہلے نکل گیا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گا؟ قضا کریں گا. یعنی کہ جس دن کا روزہ گیا ہے وہ اس دن کا روزہ رمضان کے بعد جو جن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے ایام تشریق، اس کے علاوہ وہ روزہ رکھے، تو اسے کہتے قضا، ادا کی قضا یا قضا کی ادا. وہ مفسدات جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے. روزہ دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جان بوجھ کر کھا لینا یا پی لینا، اس سے قضا و کفارہ دونوں چیزیں ہیں. یہ لذات ہے نا، کسی کا تھوک نگل لینا، یا پھر مٹی کھانے کا عادی ہو اس کا مٹی کھا لینا، یہ تمباکو وغیرہ چبا لینا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں قضا و کفارہ پر لازم آتی ہیں. جان بوجھ کر ہم بستری کر لینا یا کرانا. فقہ نے فرمایا ہے جب کوئی اس طرح روزے کی حالت میں کرے، یعنی کہ ہم بستری، جمع جسے کہتے ہیں، بیوی نظر آئی اور اس کو لگا لیا قریب میں، تو اس طریقے سے پھر چاہے وہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو دونوں پر کفارہ لازم آ جائے گا. قضا و کفارہ دونوں لازم آئے گا. سرما، تیل، مسواک، پچنا جس کو آج ہجامہ کہتے ہیں، یہ لگانے سے یہ سمجھنا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، چلو کھا لو پی لو، ان صورتوں میں قضا و کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. غرض ایسا کام کرنے سے جس سے روزہ ٹوٹنے کا گمان نہ ہوتا ہو، ہے نا. وضو کیا ہم نے اور وضو کرتے کرتے کلی کیا، پھر وضو کے بعد ایسا لگا حلق میں تری گئی ہے اس کی، تو آپ نے تھوک لیا ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے رکھ لیجیے. آپ نہیں پانی چلے گیا، وہ اب پی لیتا پانی میں، اب میں کھا لیتا، میں کیا یار چلے گیا پانی، یار حلق کے لیے چلے گیا، تری گئی اس کی، اب پورا پانی اتار لیتا تو قضا نہیں ہوگا، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. قضا میں اور کفارے میں بڑا فرق ہے، سمجھ لیجیے آپ. قضا صرف اس روزے کی قضا، اور کفارہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک غلام آزاد بھی کرنا ہے، ایک روزے کے عوض ایک روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام بھی آزاد کرنا، اور اگر یہ نہ ہوگا تو لگاتار 60 روزے رکھنا. اب کفارہ واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ کفارہ کس سے واجب ہوتا ہے؟
کفارہ واجب ہونے کے لیے حسب ذیل 9 شرطیں ہیں. روزہ دار کا عقل مند و بالغ ہونا ہے نا. کم عمر بچے نے روزے میں پانی پی لیا، جان بوجھ کر اس نے کچھ کھا لیا، تو اب وہ بچہ ہے، وہ اس پہ فرض ہی نہیں ہے، اس کو ایک عادت کے لیے اس کو روزہ رکھوا رہے تھے. یہ پاگل ہے، پاگل سے روزہ رکھوایا اور بولے کچھ کھانا نہیں ہے، اور جب دیکھو کچھ کھا لے رہا ہو، تو پاگل ہے وہ. روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہو. کوئی اور دن کا روزہ ہے تو وہ روزہ اس نے توڑ لیا تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہی ہوں گے اس کے. صرف ایک واقعہ بہت مشہور ہے سیرت حضرت خواجہ غریب نواز میں. کوئی دوسرے ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور وہ کچھ خواجہ صاحب کے لیے کچھ لاتے ہیں، تو وہ خواجہ صاحب کے پاس پیش کرتے کہ کھا لیے. خواجہ صاحب کہتے کہ نہیں رہنے دیجیے. وہ بہت زیادہ اصرار کرتے تو خواجہ صاحب کیا کر لیتے، وہ ان کی لائی ہوئی چیز کو کھا لیتے. تو مریدین اعتراض کرتے کہ حضرت آپ نے روزے میں کھا لیا. تو آپ نے فرمایا بابا روزہ توڑ دیا ہے، اس کی قضا ہو سکتی، نہیں کھانے سے ان کا دل ٹوٹ جاتا. ہائے ہائے ہائے. اس بات کو نوٹ ایک غیر مسلم نے کیا ہے کہ ایک سنت جو خواجہ معین الدین چشتی، لوگوں کے دلوں کی پاسداری کیا ہے کہ دل نہ ٹوٹے کسی کا. یہ اسلام پھیلانے کی ان کی تبلیغ تھی، اور یہ ان کے جو طریقے تھے اللہ والوں کے. تو وہ روزہ ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے کیونکہ وہ غیر رمضان کا روزہ ہے. کفارہ رمضان کا روزے کا ہوگا. روزے کی نیت رات سے کی ہو، ہے نا. روزے کی نیت ناز سے کر لیا اور پھر سحری کے بعد بھی کھاتے جا رہا، تو بھئی نیت کر لیا تھا. ہاں ایسا اگر اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن رات سے نیت کر کے پھر اس میں کھا پی رہا ہے. بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ جو خواتین کے عذر ہے اس کے بغیر روزہ توڑ دیا، تو یہ تو عذر تھے، اس کے بغیر توڑ دیا تو پوچھ ہوں گی. روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی کی جبر کروا کے اپنا قصد اور خواہش سے واقع ہوا ہو، کسی نے جبر نہیں کیا، خود سے توڑ دیا، تو یہ شرطیں ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کسی نے کیا ہے، بھول کے کھا لیا، تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ تھا، بھول کے میں نے کھا پی لیا. تو فرمایا تمہارا روزہ باقی ہے، تم کو اللہ نے کھلایا پلایا. تو بھول کے کھانا الگ ہے، جان بوجھ کر کھانا الگ ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.